فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد ہر انسان واسطے ضروری ہے کہ وہ تین چیزاں ضرور سمجھے۔ نمبر 1 حیوانیت، نمبر 2 انسانیت، اور نمبر 3 روحانیت۔ بعض انسان ایسے ہوندے نے کہ انہاں چ حیوانیت زیادہ ہوتی ہے، اور بعض ایسے ہوندے نے کہ انہاں وچ انسانیت زیادہ ہوتی ہے، اور بعض ایسے ہوندے نے کہ انہاں دے وچ روحانیت زیادہ ہوتی ہے۔ آواز سادہ کر دو، 3-4 آوازاں سادہ صاف آواز ہوئی، شور نہ ہوئے۔ لیکن کیویں پتہ لگے گا کہ ایس بندے وچ حیوانیت ہے، اے دے وچ انسانیت ہے، تے اے دے وچ روحانیت ہے؟ ایدہ پتہ کیویں لگے گا؟ آج دی خطبہ جمعۃ المبارک دی اندر بعون اللہ تعالی میں تہاڈے سامنے چند ایسیاں چیزاں دا ذکر کرانگا کہ انہاں چیزاں نوں سمجھ لین تو بعد جدو تسی جمعہ پڑھ کے مرکز اخلاص جو باہر نکلو گے تے تانوں کچھ دیر کسے بندے نال چل کے فوراً پتہ لگ جائے گا کہ اے دے وچ انسانیت کنی ہے، حیوانیت کنی ہے تے روحانیت کنی ہے۔ تو سب تو پہلا حیوانیت تو گل شروع کرنے ہیں۔ حیوانیت نوں سمجھن واسطے حیوانہ نوں سمجھنا پہے گا۔ حیوانہ دی زندگی اور حیوانہ دی زندگی دے مشاغل اور حیوانہ دی زندگی دے جتنے بھی معاملات نے انہوں نے اگر سمجھ لئیے تو حیوانیت سمجھ اندر آ جائے۔ تو آئیے اللہ پاک دی پاک کتاب قرآن پاک وچوں اس مسئلے دے متعلق رہنمائی حاصل کرنے۔ اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں
اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نوں اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے۔ فرمایا والخیلا والبغالا والحمیرا لترکبوها زینا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ پاک فرماندے نے اسی گھوڑیاں نو پیدا کیتا ہے، خچراں نو پیدا کیتا ہے، گدیاں نو پیدا کیتا ہے، لِتَرْكَبُوهَا زِینَةً تاکہ تسی انہوں تے سواری کرو، اپنا ساد و سامان انہوں تے رکھ لو، وزینہ اور تواڈے واسطے زینت دا سبب بن جان، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ اور بھی بہت ساریاں چیزاں پیدا کرنگے سواریاں واسطے جنہ دا تانوں علم بھی کوئی نہیں۔ اللہ توجہ کرنا۔ دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت۔ اللہ پاک فرماندے نے کیا اے لوگ اونٹ ول نہیں ویکھدے، افلا ینظرون الی الابل، فرمایا اے دنیا دے لوگ اونٹ ول کیوں نہیں ویکھدے، کیف خلقت، اسی اونٹ نو کیویں دا پیدا کیتا ہے، اسی اونٹ دی جسامت کیویں دی بنائیے، اسی اونٹ دا قد و قامت کیویں دا بنایا ہے۔ اللہ میں قربان جاواں۔ تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا علم تر کیف فعل ربک بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ فرمایا علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اللہ توجہ کرنا۔ اللہ پاک نے ہاتھی دا ذکر قرآن پاک اندر فرمایا ہے، ہاتھی بھی حیوان ہے۔ اللہ پاک نے اونٹ دا ذکر قرآن پاک اندر فرمایا، اونٹ بھی حیوان ہے۔ اللہ پاک نے گھوڑے دا ذکر قرآن اندر فرمایا، گھوڑا بھی حیوان ہے۔ اللہ پاک نے خچر دا ذکر قرآن اندر فرمایا، خچر بھی حیوان ہے۔ اللہ پاک نے گدے دا ذکر قرآن اندر فرمایا، گدہ بھی حیوان ہے۔ چوتھے مقام تے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اولم یری الانسان انا خلقنا له مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون۔
فرمایا انسان غور کیوں نہیں کرتا انسان اس بات کو کیوں نہیں ویکھدا کیڑی بات نو فرمایا اسی اپنے ہاتھاں دے نال انہاں چوپایاں نو بنایا ہے حیواناں نو بنایا اسی ہے تخلیق اسی کیتا ہے پیدا اسی کیتا ہے وَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ سارے حیواناں نو بنا کے اسی مالک بندے نو بنا دیتا ہے بنایا اسی ہے مالک بندے نو بنا دیتا ہے لے میری بندیا اے اونٹ میں پیدا کیتا ہے بڑا طاقت وارے پر اونٹ نو میں تیرے تابع کر دیتا ہے لے میرے بندے ہاتھی میں بنایا ہے ہاتھی بڑا طاقت وارے پر ہاتھی نو میں تیرے قابو وچ کر دیتا ہے اے میرے بندے گھوڑا میں بنایا ہے بڑا طاقت وارے پر میں تیرے وش وچ کر دیتا ہے تیرے اختیار اندر کر دیتا ہے اللہ اللہ سب کچھ بنایا رب نے سب کچھ بنایا کنے بنایا سب کچھ رب نے بنایا تے مالک سانو بنا دیتا ہے بنایا سب کچھ اللہ نے بندے لی بنایا تے بندے نو اللہ نے اپنے لی بنایا اللہ اللہ جانور پیدا کیے تیری رضا کے واسطے کھیتیاں سر سبزیں تیری غذا کے واسطے چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے سارا جہاں تیرے لیے پر تو اللہ کے واسطے سب کچھ بندے نہیں بنایا تے بندے نو اپنے لیے بنایا اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کرتے جانا یہ اللہ پاک نے حیوانہ دی ڈیٹیل قرآن پاک اندر بیان کی تھی اڑاؤ آپ حیوانہ دیاں چند عادتاں تے غور کرنے حیوان جڑا ہوندہ ہے نا وہ دی سب تو بڑی عادت کی ہے سب تو بڑا کام کیڑا ہے حیوان دا سب تو بڑا کام ہے کھانا کی کام ہے ہر ویلے کھاتی جائے گا ہون بھی تسی رات جاندہ ہے کسی حیوان نو ویکھ لو تانوں کھاتا ہی نظر آئے گا چارہ کھادی جا رہا ہے کھادی جا رہا ہے کھادی جا رہا ہے کھا کھا کے تھک کے بہ جاندہ ہے پھر کھڑا ہوندہ ہے پھر کھانا پیندا ہے پھر کھادی جاندہ ہے پھر نیند آندی سو لیٹ جاندہ ہے پھر اٹھدا ہے پھر اوپر کردا ہے پیشاب کردا ہے پھر کھان لگ جاندہ ہے پھر پیشاب کردا ہے پھر پانی پیندا ہے او دا سب تو بڑا کم میں پیٹ بھرنا اپنے پیٹ اندر کچھ نہ کچھ ڈالی جانا اپنے پیٹ دی آگ نو بجانا یہ حیوان کا سب سے بڑا کام ہے اس کو جہاں سے مل جائے بس کھاتا ہے کوئی مر جائے تب کھائے گا کوئی جی پڑے تب کھائے گا جنگ لگ جائے تب کھائے گا امن ہوگا تب کھائے گا فصل اپنے مالک کی ہو تب کھائے گا فصل کسی غیر کی ہو تب کھائے گا حیوان دا کام ہی کھانا تے پینا ہے انہوں جدوں بیکھو گے کھاندیاں پی دیں گے یہ حیوان دی صفت ہے یہ حیوان دی عادت ہے اللہ اللہ توجہ کرنا تے جنہ بندیاں بچ حیوانیت غالب آ جاندی ہے وہ بندے بھی انجی کرن لگ جاندے نے ہارو بندہ جڑے بندے بچ حیوانیت غالب میری گال تو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی میں کوشش کر رہا تو مسئلہ سمجھ آئے ایتھو تسی باہر نکلو تے تانوں پتہ لگ جائے بھی یہ بندہ نہیں ویچ کوئی اور ہی شے ہے تا میں کہہ رہا توجہ کرو اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درار میں جنہ باتاں دا ذکر یار آواز سادہ نہیں ہو سکتی بالکل سادہ مسیطے بیٹھے مسیطانہ صاحب بڑا ہونا میں فلانا ختم کروں سادہ آواز بالکل ڈبنگ شبنگ ریپیٹ ہر چیز بند کر دیں اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درار میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا درا محبت نال پیار نال سندے چلے جانا حضرات تیزی وقار ہارو بندہ ہارو انسان
जिहदे उत्ते हैवानियत गालिब आ जाएगी ओनू तुसीं वेखोगे वो हर वक्त अपने पेट दी अग बुझाण अंदर लगा रहेगा, हर वक्त अपनियां तड़ियां भरन अंदर लगा रहेगा, हर वक्त अपने पेट दी टैंकी नूं भरन विच लगा रहेगा। अल्लाह इंज मेहनत करेगा, इंज खपेगा जिवें को गधा खपदा है, इंज जोर लगाएगा जिवें को बैल जोर लगांदा है, इंज चलाकियां वखाएगा जिवें लोमड़ी चलाकियां वखांदी है। इहदियां चलाकियां दसदियां ने हुण बंदा नहीं रह गया, इहदी थक मेहनत दसदी है, ये हुण बंदियां दी लिस्ट विचों निकलदा जांदा है। इहदी जिंदगी दा मकसद सिर्फ अपना पेट भरना है, इहनूं नमाज दा कोई फिक्र नहीं, इहनूं रोजे दा कोई फिक्र नहीं, इहनूं अल्लाह दी इबादत दा कोई फिक्र नहीं, इहनूं अपने खालक दे सामने झुकण दा कोई फिक्र नहीं। हलाल आवे तां खाएगा, हराम आवे तां खाएगा, और किसी गरीब दा हक मर जाए तां खाएगा, किसी यतीम कोलों खो के खाए तां खाएगा, अपनियां भैणां दे हक ते कब्जा करके खाए तां खाएगा। इहदी जिंदगी दा मकसद सिर्फ खाना है, क्योंकि बंदा नहीं रह गया, ये हैवान बन गया है। अल्लाह पाक फरमाते ने अल्लाकुम तकासुर हत्ता जुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ तअलमूना सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून कल्ला लौ तअलमूना इल्मल यकीन लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन सुम्मा लतुसालुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। फरमाया अल्लाकुम तकासुर, ये लोकां दा किड्डा फजूल काम है केड़ा अतकासुर। अतकासुर माल नूं वधाउण दा लालच, जायदादां ज्यादा करन दा लालच, पैसे ज्यादा करन दा लालच। फरमाया बंदे दी आदत कदी नहीं मुक सकदी जदों तक बंदा कब्र विच न चला जाए। असल विच आयत नाज़िल कदों होई? तहसीरुल कुरान विच लिखिया है अरब दे दो कबीले आपस अंदर नहीं करके चंद लोग कबीलियां दे बैठे सन, आपस अंदर फखर कर लग पे। एक कहंदा साडा कबीला बहुता तगड़ा है, दूसरा कहंदा नहीं साडा कबीला ज्यादा तगड़ा है। वो कहता नहीं 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 तुहाडे कोल पैसे थोड़े ने, साडे कबीले दे लोग बड़े अमीर ने। आपस अंदर तू तकरार हुंदा पिया है, आपस अंदर जनाब शेखियां हुंदियां पईयां ने। उन्हां आख्या चलो पता कर लैने आ, तू अपने कबीले दे बंदे लैके आ, मैं अपने कबीले दे बंदे लैके आना। तू अपने दौलतमंद इकट्ठे कर, मैं अपने दौलतमंद इकट्ठे करना। दोवें कबीले लोग अपनी अपनी दौलतां ते अफराद लै करके आ गए। एक कबीले दे बंदे घट गए, वो कब्रस्तान नूं लैके चला गया। कहंदा वेख आ जिहड़ा कब्र विच पिया होया है ये भी साडे कबीले दा बंदा है, इहदी जमीन हजे उत्थे पई है। आ जिहड़ा बंदा कब्र विच पिया है ये भी साडे कबीले दा है, ये भी बड़ा दौलतमंद सी, ये भी बड़ा जनाब जुरतमंद सी, ये फलानी जंग विच मरिया है। अल्लाह पाक ने फिर उदों कुरान नाज़िल फरमाया, फरमाया अल्लाकुम तकासुर हत्ता जुरतुमुल मकादिर। महबूबा जदों बंदियां ते हैवानियत गालिब आ जाए फिर बंदे नमाज़ां दी दौड़ नहीं लगांदे, फिर बंदे नेकियां दी दौड़ नहीं लगांदे, फिर बंदे बह के गल्लां नहीं करदे। और तेरा एक भी पुत्र हाफिज नहीं, मेरे 4 बेटे हाफिज ने, तू एक भी नमाज नहीं पढ़दा, मैं 5 वक्त दा नमाज़ी हां। क्योंकि गल्लां ते इंसानां दियां ने, जदों इंसान हैवान बन जाते ने फिर बह के की गल्लां करदे ने। और तेरी एक कोठी है, मेरे कोल 2 कोठियां ने, तेरे कोल पैसे कोई नहीं, मेरे कोल
پیسے نے فرمایا حتی زرتم المقابر حتیٰ کہ قبراں تک چلے گئے حتیٰ کہ اپنے مردے اکھاڑ لگ پہ اپنی دولتاں پیچھے جامع ترمذی کتاب التفسیر دی روایت سیدنا حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دے رہے میری گھر تساں دے پیر و مرشد جناب دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماتے نے بندے دی حالت تے لو کانا فرمایا جڑا انسان ہے نا ہر وقت کہندا رہندا مالی 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 میرا مال میرا مال میرا مال فرمایا بندے دا مال مول کوئی نہیں بندے دا مال ہوئے جڑا بندے نے کھا لیا بندے دا مال ہوئے جڑا بندے نے پہن لیا بندے دا مال ہوئے جڑا پہن کے بسیدہ کر کے پرانا کر کے لا دیتا بندے دا مال ہوئے جڑا بندے نے اللہ دے رستے اندر خرچ کر دیتا جڑا جیبی بیچے وہ بندے دا نہیں جڑی روٹی سامنے پئیے وہ بندے دی نہیں پتہ نہیں کھانی نصیب ہونی ہے کہ نہیں ہونی میں کہ بھی کئی دفعہ ذکر کیتا ہے واقعہ لاہور دے کو پروفیسر دا واقعہ اللہ پرانی بات دے تھوڑی جی چھٹیاں دے دن آئے شادی کراچی ہوئی بیگم اپنے بچیاں لے کے کراچی چلی گئی پروفیسر صاحب کلے رہ رہے مکان اندر لاہور دے اندر صبح صبح باہر نکلے ناشتہ لے کے آئے اندر چلے گئے دوبارہ پتہ ہی نہیں باہر نہیں نکلے شامہ پہن والیاں نے لوگ پریشان نے پروفیسر صاحب کتھے نے یار تو ویکھے ہوئے اور کہتا نہیں میں نوں تے نہیں پتا کدھر گیا نے بیلاں دتیاں آواز نہ آئی دروازہ کھٹکھٹایا آواز نہ آئی اللہ ایک بندہ کند پھلانگ کے اندر گیا کی ویکھیا کہ جناب پروفیسر صاحب دے سامنے کھانا پہ آئے باقی کھانا سامنے پہ آئے ایک لقمہ ہاتھ وچ پڑے آئے ایک لقمہ حلق وچ پھسیا پیا ہے تے جان نکل گئی ہے دنیا چھڑ کر کے چلا گیا ہے جڑا حلق دے وچ او پیٹ چتاریا نہیں او جڑا ہاتھ وچ او منہ وچ ڈالیا نہیں جڑا سامنے پیا ہاتھ وچ پکڑیا نہیں نبی پاک نے فرمایا بندہ انجی کہیں دارندہ ہے مالی 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 بندے دا مال کوئی نہیں اللہ میں قربان جانا سید بخاری دی روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ حدیث دے راوی بیان کر دے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماتے نے کائنات دے لوگو دنیا والے ہو ابن آدم دے کول سونے دی ایک وادی ہوئے دے کہندہ ہے کو اور آ جائے وہ آ جائے کہندہ ہے کو اور آ جائے وہ لب جائے کہندہ ہے کو اور آ جائے بندہ دو دولت مگر پاج دائے جدو بندے وچو انسانیت مک دی چلی جان دیئے تے بندہ پھر پیسیاں دیاں دوڑا لگا لگ جاندہ ہے حضرت سحاق رحمت اللہ علیہ ایک بڑے بڑے اللہ دے ولی امام گزرے نے انہیں ایک بندے نے بیکھیا انہیں اپنے ہاتھ وچ ایک درم پڑے آیا ہے فرماتے نے درم کے دائے وہ ہنس کے کہندا ہے امام صاحب میرے ہاتھ وچ تے میرا یہ فرمایا کوئی ضروری نہیں جڑی چیز بندے دے ہاتھ وچ ہوے بندے دی ہوے اے تیری اودوں بنے گی جدوں تو استعمال کر لیں گا یا اللہ دے رستے دے اندر لگا دے گا اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار جمعہ پڑھ کے باہر نکلنا ہے تانوں کئی بندے جدے نظر آ جان گے جنہاں جمعہ بھی نہیں پڑھیا ہوئے گا وہ صرف دکان چلاؤن تے لگے رہن گے سمجھ جایا جی انسانیت کاٹے حیوانیت ہوتی ہے کئی بندے نماز ٹائم تانوں دکانہ تے بیٹھے کاروبار کر دے تے کمائیاں کر دے نظر آن گے اپنے پیٹ دی حوثوں بچھان دے چکرہ وچ بیٹھے نظر آن گے یہ وہ لوگ نے کہ جنہ لوگاں وچ انسانیت کوئی نہیں ہوڑی ہوڑی انسانیت نکل دی جاندی ہے حیوانیت انہاں وچ داخل دی جاندی ہے اللہ میں قربان جاواں اے 2-3 جمعے پہلا میری ہمشیرہ محترمہ وفات پا گئیاں اللہ پاک کو نہ دی مغفرت فرمائے درجات بلند فرمائے اور جناب میں نہ جمعہ پڑھانا سی ادھر جمعہ ہی سی جمعہ میں پڑھانا سی فیصل آباد
میں جمعہ پڑھان گیا میں جمعہ وقت نالی تقریباً 1 بجے تے قریب میں جمعہ ختم کر دیتا کیونکہ واپسی آ کے جنازے تے بھی پہنچنا سی میں اتوں واپسی نا ڈرائیور نے آکھا بھی گڈی ذرا تیز چلا تے میرے ذہن چ یہ بھی گل آئی کہ اج 17-18 سالاں تو بعد نا یہ پہلا موقع ہے کہ جمعے دے ٹائم میں جمعہ پڑھاتے لیا لیکن میں جس ٹائم باہر نکلیا نا لوگ جمعہ پڑھتے پہ ہون گے میں یہ بھی ماحول ویکھاں اگے تے میں ایتھے کھلو کے جمعہ ویکھنا ہونا اوتھے کھلو کے بھی ویکھاں گا ایک دل چ شوق جویں بندے ہوندا ہے تسی یقین جانو میں فیصل آباد تو نکلیاں میں بنگلے گگیرے گاؤں تک آیا میں کئی مسجداں ویکھیاں نے کہ مسجداں دے وچ تھوڑے تھوڑے بندے جمعہ پڑھن والے سن تے سامنے لوگ دکاناں کھول کے بیٹھے سن کوئی دکاناں کھولی بیٹھا ہے کوئی کاروبار پیا کردا ہے کوئی کچھ پیا کردا ہے کوئی کچھ پیا کردا ہے میں آکھیا مالکا اج مینوں 17-18 سالاں بعد پتہ لگا ہے انسان تے مکدے جاندے نے حیوان ہی حیوان ہو جاندے اللہ اللہ توجہ کرنا حالانکہ قرآن و سنت کا مسئلہ یہ ہے جب آذان جمعہ ہو جائے تب کاروبار کرنا حرام ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع اللہ کا حکم ہے نص ہے وذروا البیع کاروبار چھوڑ دو خرید و فروخت چھوڑ دو اپنی دکانوں کو بند کر دو اپنے معاملات کو سمیٹ دو جمعے کے لیے آ جاؤ حضرات دی وقار میں تیتھو تک حدیث پڑھی ہے نبی پاک فرماتے میں خطبہ جمعہ پڑھان واسطے کھڑا ہو جاواں تے جڑے بندے خطبہ جمعہ پڑھان دے باوجود میں خطبہ دے رہا ہاں تے اپنے گھراں وچ بیٹھے نے جے کتے مینوں بچیاں دا تے عورتاں دا ڈر نہ ہوے میرا دل کردا اے میں تے کسے نوں کھڑا کر کے تے آپ جا کو نہ دے گھراں نوں اگ لا کے جلا دیواں آگ کے ساتھ جلا دوں میں کون کہہ رہا ہے وہ نبی کہہ رہا ہے جسے رحمت للعالمین کہا اللہ اللہ توجہ کرنا یہ بندہ کدوں کردا ہے یہ بندہ ادوں کردا جدو بندے نو پیٹ دی اگ بجھانی ہوے جدو بندے نے اے نو پرنا ہوے جدو بندے دے دل چ کوئی مٹ ہوے پیسہ 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 روٹی 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 یہ حیوانوں کی عادت ہے انسانوں کی نہیں یہ تو ہر وقت حیوان سوچتا ہے انسان تو ایسا نہیں سوچتا اللہ اللہ توجہ کرنا حافظ عبداللہ بہاولپوری حافظ عبداللہ محدث روپڑی رحمت اللہ علیہ اللہ 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 فرماتے نے میرے والد محترم بھی عالم سن اللہ دا دین سنا کر دے سن ایک گاؤں دے اندر تے ناڑے زمیندارہ کر دے سن فرماتے نے میں اپنے والد محترم دے نال چلا گیا جمعے والا دینے میرے ابا جی زمین نو حل پہ چلان دے نال بیج پہ لگان دے رہے میں بھی اپنے والد محترم دے نال انجی کردہ رہے تے میرے والد محترم نے جمعہ پڑھانا سی ابا جی تڑکے تڑکے کہنے لگے پتر میں جا رہا چونکہ میں جمعہ پڑھانا ہے تے تمہیں جی کر جدو جمعہ شروع ہون لگے نا حتان ہوئے تمہیں کام چھڑ کے آ جانا ہے جمعہ پڑھنا ہے فرماتے نے ابا جی چلے گئے انہاں چونکہ جمعہ پڑھانا ذرا جلدی چلے گئے جمعہ پڑھان لگ پے ادھر جمعے دا ٹائم ہو گیا تے فرماتے نے ادھر میں حل چلا رہا سا بیج لا رہا سا تے میں دل وچ سوچیا اے تھوڑی جی زمین رہ گئی چلو وائی دینے آؤ ایک کام مکا کی جانے آؤ فرماتے نے میں کام مکمل کیتا جمعے تو میں لیٹ ہو گیا میں جا کے جس داخل ہوئے نا مسجد دے اندر میرا ابا جی نے میں ویکھ لیا اللہ اللہ جمعے تو بعد پوچھتے نے بیٹا لیٹ آیا ہے جی ابا جی لیٹ آیا کی گل ہوئی ابا جی میں سوچا چلو میں کام مکمل کر کے جا کے جمعہ پڑھنا وا ہجے تسی جمعہ پڑھان دی پیسے لیٹ میں ہو گیا سا لیکن تسی جمعہ پڑھا رہے سو تے میں ادھر پہنچیا وا تے حضرت حافظ عبداللہ روپڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے میرے والد محترم کہنے لگے بیٹا او جڑی زمین جڑی جمعے تو بعد تو وائی تے بیجیے ساری ختم کر دے میں او دے وچ بیج نہیں لانا چاہتا میں نو گڑنا نہیں چاہتا میں نہیں چاہتا کہ میں آپ بھی تے اپنے بچیاں کو آرام دے لقمے کھلاواں حضرات دی وقار کی سمجھ آئی جدو بندہ بندہ بن جائے جدو بندہ انسان بن جائے پھر بندہ اپنے مالک دی عبادت تے وقت گزار جائے پھر بندہ ہر وقت
تے پیٹ بھرن دیاں گلاں نہیں کردا اللہ فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر مالی 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 یہ بندہ ادو کردا ہے جدو بندے تے حیوانیت سوار ہو جاندی ہے یہ بھول جاتا ہے کہ میں مر جانا ہے تے سب کچھ دنیا چھڑ کے چلے جانا ہے کیا لے کے آیا بندہ کیا لے کے جائے گا کیا لے کے آیا بندہ کیا لے کے جائے گا دو دن کی زندگی ہے دو دن کا میلہ اس جگ دی سرائی نے مسافری رہنا دو دن کا مسافر جینا دو دن کا خالی ہاتھ آیا بندہ خالی ہاتھ جائے گا خالی ہاتھ آیا بندہ خالی ہاتھ جائے گا کیا لے کے آیا بندہ کیا لے کے جائے گا اللہ نے قربان جانا خالق کائنات دا قرآن ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم اليقین لترون الجحیم ثم لترونها عین اليقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم حیوانوں کی دوسری عادت ہے ایک کھرلی جو پٹھے پا دئیے نا چار پانچ ڈنگر بان دئیے نا تو ایک کھاندہ دوجہ نو کھان نہیں دیندہ دوجہ نو ٹوڑ مارے گا دوجہ نو پجائے گا کہے گا میں کلہ ہی کھاما دوسرے نو مارے گا دلتے مارے گا حیوانہ دی عادت ہے وہ کہندے نے میں ہی رجاں دوجہ نہ رجے میں ہی کھاما دوجہ نہ کھاوے اے جدو بندے تے حیوانیت غالب آدھی ہے نا پھر بندہ بھی یہی کہندہ ہے میں کلہ ہوا بس دوجہ کوئی نہ ہووے کارا ہون تے میرے کڑ ہون کوٹھیاں ہون تے میرے کڑ ہون کھاما تے میں کھاما اے پھر انجدہ بن جاندہ ہے اے دے کار ویچ چار کاراں کھڑیاں نے او چار کاراں سکھ نہیں دی دیاں بلکہ جڑی پراویچ مجھے پراو دے کوٹھی جو دو کاراں کھڑیاں نے وہ دکھ دیں دیاں نے اینو پھر اپنے سکھ نہیں دیں دے پھر دوسریاں دے سکھ اینو دکھ دین لگ جاندے نے کسے دے کار خوشی ہوئے اے رسل لگ جاندہ ہے اے دے اندر کوڑ بڑھ جاندہ ہے اے اوڈو ہوندہ ہے جدو بندے تے حیوانیت غالب آ جاندی ہے تے بندہ کہندہ میں ہی کلہ ہوگا حضرت مولانا میرے استاد محترم حضرت مولانا معین الدین لکھوی رحمت اللہ علیہ ایک دن جامعہ محمدیہ میں وہ حسد کے موضوع پر گفتگو کر رہے تھے تو دوران گفتگو انہوں نے بڑی پیاری بات سنائی وہ مجھے یاد ہے وہ جب بھی کبھی یہ موقع آتا ہے حسد کا تو مجھے یاد آ جاتی ہے فرمانے نے ایک کار بڑا امیر سی بڑا غریب سی بندہ بڑا ماڑا سی تے وہ چاٹاں دینا دے ویچی امیر ہو گیا پیسے ہی پیسے کوٹھیاں ہی کوٹھیاں بنگلے ہی بنگلے تے نال دے گوانڈی بڑے پریشان ہوئے انہاں بھی اگلے دن تے ساڑھے کڑوں ادھارا آٹا لے کے پکان دے سان تے انہاں ہر شے بات ہوئی پھر اوڑا کیے انہاں دی بی بی گئی ادھر تے جا کے دو میں بی بیاں بیک گلاں کر لگ پئیاں بھی سب تو بڑا جھوٹ ہے نا بھی دو بی بیاں بیٹھیاں تے چپ بیٹھیاں وہ گلاں ہون لگ پئیاں انہیں آکھا نہیں کرما لیے بڑا کچھ آیا پہ ہے ایک کیا انہیں آکھا نہیں میرے خامد کٹیا چلا تے امیر ہو گیا انہیں کیویں کٹونا میرا خامد گیا چلا کردہ رہا بڑے دنوں تو بعد آواز یہاں بھی کی چاہیے تو انہیں آکھا جی کوٹھیاں دے دو کاراں دے دو بنگلے دے دو مجھاں دے دو لب گیا اچھا ہوئی گئی جا کے آدھے خامد کہنے دوا ہو منجی ساری دیاری ایسے توڑ دارا جا چلا کٹ ہوئی گیا وہ چلا کردہ رہا بڑے دنوں تو بعد آواز ہاں بھی کی چاہیے کہندہ میں انہوں کچھ نہیں چاہیے انہوں نے جو دیتا واپس لے لو سارا اب میرے کڑو ویکھیا نہیں جاندہ میں تے بیمار ہو گیا انہوں رج کھان لگ پہنے یہ حیوانوں کی عادت ہوتی ہے یہ حیوان اس طرح کرتے ہیں کہ وہ دوسرے کو کھانے نہیں دیتے
دوسرے کو قریب جانے نہیں دیتے بندیاں دیاں عادتاں ہوندیاں اللہ جڑا بندہ وینج نہیں کردا حیواناں دیاں صفتاں نے حیواناں دیاں جمعہ پڑھ کے باہر نکلو تے جنوں ویکھو تہاڈی چنگی جرسی تو پیا سڑدا ہے تہاڈی چنگی کوٹی تو پیا سڑدا ہے تہاڈی چنگی گھڑی تو پیا سڑدا ہے تہاڈے مقام تو پیا سڑدا ہے او بے شک اتوں بڑا سونا بنیا پھرے سمجھ جایا جے اتوں تو بندہ ہے وچوں کوئی اور شے وے اے وچوں بندہ کوئی نہیں اللہ میں قربان جاواں فرمایا اللہ پاک نے کل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد محبوبہ حسد کرن والیاں دے شر تو پناہ پکڑیا کر سونیا جدوں کو بندہ حسد کر لگ جاندا ہے او پھر جو مرضی کردا پھرے حسد کرن والا تے اپنے بھرا نوں بھی مارن تو بعد نہیں ہوندا او جدوں دل وچ حسد آ جائے پھر ایسی پٹی بنی جاندی ہے پھر حضرت آدم دا سکا پتر اپنے بھرا نوں قتل کردا ہے حسد دی اگ دے اندر اللہ جدوں حسد آ جائے پھر یوسف دے بھرا یوسف نوں چک کے کھوہ وچ سٹ کے آندے نے اللہ بھی ادوں ہوندا ہے جدوں بندہ حیوان بن جائے اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار غور کر دے جانم دراؤ تیسری عادت جانوران دی حیواناں دی تیسری عادت کیڑی ہے حضرات دی وقار جڑے حیوان ہوندے نے نا انہاں دی ایک تیسری صفت ہے او کیڑی صفت ہے حضرات دی وقار حیوان ہمیشہ حیوان اپنا نقص اپنا فائدہ کرن واسطے اپنے مفاد واسطے نال دل نقصان پہنچائے گا اپنے جانور تے حیوان نقصان پہنچائے گا شیر گھات لا کے بیٹھا ہے ہرن تے حملہ کرن واسطے بلی گھات لا کے بیٹھی ہے چوہے تے حملہ کرن واسطے حیواناں دی عادت ہے اپنے مفاد لئی دوسرے نقصان پہنچانا اپنے مفاد دی خاطر دوسرے نو ختم کر دینا اپنے مفاد دی خاطر دوسرے دی جان جاندی ہے تے جائے میں بچ جاواں مینوں کچھ نہ کچھ لب جائے یہ حیوانوں کی عادت ہے یہ حیوانوں کا طریقہ ہے حیوان اسی طرح کیا کرتے ہیں اور جس انسان پر حیوانیت غالب آ جاتی ہے اس کی بھی یہی عادت ہوتی ہے میں رج جاواں باقی مردے نے تے مر جان وہ اپنے فائدے دی خاطر پویں کسے نو قتل بھی کرنا پوے تے کردا ہے کسے دا نقصان بھی کرنا پوے تے کردا ہے کسے نو مارنا بھی پوے تے ماردا ہے اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار توجہ کرنا نبی پاک علیہ السلام دی حدیث صحیح بخاری میں چاندی ہے نبی پاک علیہ السلام دے دور پاک اندر انصار دی ایک لڑکی ہے بچی ہے انہیں اپنے ہتھاں وچ کنگن پائے نے چاندی دے کنگن پائے تے بچی جناب ٹری جا رہی ہے ایک یہودی گزریا ڈاکو یہودی انہیں ویکھیا سجے کھبے کوئی نہیں انہیں بچی دے کنگن اتارن دی کوشش کی تھی بچی قابو نہ آئی انہیں زمین تے لٹا کے ایک وڈا سارا پتھروں دے سر تے ماریا بچی دا سر کچل دیتا اللہ اور کنگنوں دے اتار کے لے گیا اللہ بچی نے جدوں ہوکا کیتی لوگ جمع ہو گئے نبی پاک علیہ السلام دی تشریف لے کر کیا ہے نبی پاک انویسٹیگیشن شروع کر دیتے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا تمہیں کس نے مارا ہے کن نے مارے ہے تینوں پھر نبی پاک نام لین لگتا ہے فلاں نے مارے ہے فلاں نے مارے ہے فلاں نے مارے ہے نام لے رہے ہیں اللہ دے پیغمبر انویسٹیگیشن دا طریقہ بھی سکھو میرے پیغمبر دی ذات پاک دو میرے پیغمبر کو سکھو نا کیویں کر کے سارے کام ہوندے نے اللہ میں قربان جاواں وہ بول نہیں سکتی بیچاری وہ تے موت و حیات دی کش اندر ہے آپ نے وہ لیے آسانی تو آسانی دا طریقہ سوچیا اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا فرمایا دسنا بیٹا فلاں نے مارے ہے فلاں نے مارے ہے نبی پاک نال دے گئے تے جدوں اس یہودی ڈاکو دا نام آیا نا انہیں کر کے اپنا سر ماڑا جا ہلایا سارا حلام دی دیر کے جان نکل گئی دنیا تو چلی گئی اللہ میرے پیغمبر نے بلایا
آقا علیہ السلام نے فرمایا جویں اس بدبخت نے اس بچی نو ماریا ہے نو بھی انجی ماریا جائے گا اینو بھی انجی لٹا کے سر تے پتھر مار کے دا سر کچل دیو حضرات دی وقار اور میں تواڈے کولوں پوچھنا چاہنا وا اے اگر انسان ہوندا تے کدی بھی اج نہ کردا اینے جے کیوں کیتا ہے کیونکہ انسانیت دے وچ کوئی نہیں اللہ اللہ میں قربان جاواں اج تسی جمعہ پڑھ کے نکلو باہر تانوں بندے نظر آ جان گے وہ جڑا اپنی خاطر کسی نو کٹی جاندا ہے سمجھ لو انسانیت کوئی نہیں جڑا اپنی خاطر کسی نو لٹی جاندا ہے سمجھ لو دے وچ انسانیت کوئی نہیں اپنے مفاد دی خاطر لوکاں دے مکان ٹھائی جاندا ہے سمجھ لو دے وچ انسانیت کوئی نہیں اپنا فائدہ کرن واسطے اپنے بھرا دا نقصان کیتی جاندا ہے سمجھ لو دے وچ انسانیت کوئی نہیں او جویں شیر گات لا کے بیٹھا ہے ہرن آوے میں حملہ کراں انج کئی جناب حیوان گات لا کے بیٹھے ہوندے نے انسان آوے میں حملہ کر دیواں مینوں قتل کر دیواں او دی جیب وچوں 50 نکلن تاں کوئی نہیں 100 نکلے تاں کوئی نہیں میں بندہ مار دیواں میں دی جان لے لواں تے یارو اے بھی گل یاد رکھیا جے ایک ضروری نہیں کہ کماداں چ لوک کے بیٹھن والے ڈاکو ہوندے نے کئی دکاندار بھی بڑے بڑے ڈاکو ہوندے نے جڑے چنگے نے او چنگے نے چنگیاں نوں میں برا نہیں کہندا جڑے برے نے انہاں نوں میں کدی چنگا آکھیا نہیں تے میں کہہ بھی نہیں سکدا اللہ اللہ اے بھی کئی ڈاکو نے اے تسی بہتا نہیں اتنے باہر نکل جاؤ کسی فروٹ والے کول چلے جاؤ جڑے چنگے نے نہیں تے یقین جانو تانوں لڑنا پے گا پیسے تسی کھرے دیو گے نوٹ تسی صحیح دیو گے لیکن فروٹ اپنی مرضی نال پائے گا تو ایک پائے گا وہ 3 سٹ دے گا تو 3 پائے گا میں ویسے نا اگلے دن حیران ہوندا سا آ جڑے کنو نے نا فروٹر تے کنو اے پہلے درجناں دے حساب نال ملدے سن تے اج کل ملن لگ پے نے کلواں دے حساب تے یقین جانو جدوں دے کلواں دے حساب نال ملن لگ پے نا ایڈے ایڈے پتے بھی نال ہی ہوندے ہنے تسی چھوڑ دو آپ میری بات کو آپ یہ سمجھے میں غلط نہیں کہہ رہا آپ جائیں کسی کے پاس جائیں وہ تانوں نظر آئے گا ایڈے ایڈے پتے بھی نال ہی تانوں پا کے دتی جائے گا میں نو چنگی طرح یاد ہے اسی چھوٹے چھوٹے ہوندے ساں سبزی لین واسطے دکان تے جانا تے انہیں گوبھی لینی نا تے انہیں تھلے دے سارے لا کے تے پھر تولنا ہن انجی تولی جاندے نے کوئی ضروری نہیں کماداں چ لٹی جاندے نے کئی روڑا تے بیٹھ کے لٹی جاندے نے یہ تب ہوتا ہے جب انسان سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے شیر کی طرح جب بندہ گھات لگا کے بیٹھا ہوتا ہے جڑا آ جاوے میں لٹ لواں جڑا آ جاوے میں کھو لواں جڑا آوے میں نو کسے پاسے دے نہ چھڈاں آج کل ایسا ہو رہا ہے اللہ اللہ فرمایا یقین جانو تسی جمعہ تے اج پڑھ چلے جے تانوں لگ پتہ جانا تسی جمعہ پڑھ کے نکلنا تسی کہنا یار تے بندے ہے ہی کوئی نہیں ایتھے یقین جانو ایسا ہی لگتا ہے میں کس کی آپ کو بات بتاؤں اے روز محشر میرا نام اعمال نہ پوچھ اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے میں تے اللہ دی قسمیں کئی انجدیاں نو ویکھیا ہے کہ جنہاں نو ویکھ کے لگدا سی یار ایڈا چنگا بندہ ہے لیکن وہ وچوں حیوان نکلے جب اس کے ساتھ پالا پڑا جب لین دین ہوا جب کچھ مطلب پڑا تو پتہ لگا یہ تو اوپر سے انسان ہے اندر سے حیوان بھی نہیں اندر سے شیطان ہے اللہ اللہ توجہ کرنا قدراتی ہو دائے جدو بندے تے حیوانیت غالب آ جائے پھر بندہ نا دا بندہ رہ جاندہ ہے وچ بندے نہیں یارو کئی بندے نا دے بندے نے کئی بندے نا بڑے بڑے سونے نے نام دا عبدالرحمن ہوئے گا نام دا عبداللہ ہوئے گا نام دا پتہ نہیں کی ہوئے گا میں کسے نام دی گل نہیں کر رہا نا رکھے نے سونے نے لیکن وچ کام بڑے عجیب نے نام تو نے محمد علی رکھ لیا کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے نام تو نے محمد علی رکھ لیا کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے وقت تجھ کو نہیں بندگی کے لیے حق سے غافل ہے تو زندگی کے لیے بندگی چھوڑ دی
یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ نام تو نے محمد علی رکھ لیا، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ اللہ اللہ نے قربان جاواں، ایو بندے نے جڑے نام دے بندے نے، ایو انسان نے جڑے نام دے انسان نے۔ اللہ پاک انہاں دے بارے کی فرماندے نے؟ فرمایا سورہ آراف اندر اللہ پاک فرماندے نے، سورہ آراف آیت نمبر 179 اللہ کی فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا کل انامی بل ہم عدل اولئک هم الغافلون۔ اللہ پاک نے شروع میں جو بڑی بڑی گل کی تھی، الرٹ نیوز دیتی ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، فرمایا کئی جن تے کئی انسان اسی پیدا ہی جہنم لئی کیتے ہیں، انہاں دا کم ہی جہنم میں جانا۔ یا اللہ انہاں دیاں صفتاں کی نے؟ فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، انہاں کول دل موجود ہے پر دل دی نرمی کوئی نہیں، دل موجود ہے دلداری کوئی نہیں، دل موجود ہے دل پسندی کوئی نہیں، دل موجود ہے دل دی اندر راحت کوئی نہیں، دل موجود ہے لیکن دل وچ انسانیت کوئی نہیں۔ لَهُمْ أَعْيُنٌ، انہاں کول اکھاں موجود نے، اکھاں نال ویکھدے کوئی نہیں، انہاں کول کن موجود نے، کناں نال سن دے کوئی نہیں۔ یا اللہ کان تے چنگے پلے نے، سن دے کیوں نہیں؟ اکھاں چنگیاں پلیاں نے، ویکھ دے کوئی نہیں۔ دوسرے مقام تے اللہ پاک نے مثال دیتی، فرمایا مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق ما لا یسمع الا دعاء ونداء صم بکم عمی فهم لا یعقلون۔ فرمایا کافران دی مثال انجی ہے جی میں جانور دی مثال ہے، وہ دے کڑ کان موجود نے لیکن کان دے نال سن نہیں سکدا، اکھاں موجود نے اکھاں نال ویکھ نہیں سکدا، زبان موجود ہے زبان چو بول نہیں سکدا۔ کی معنی؟ جی میں بندہ بولدا ہوں جتے نہیں بول سکدا، جی میں بندہ سندا ہوں جتے نہیں سن سکدا۔ میں کسے جانور نو تسی کہہ دیو جائے فلانا کم کر، انہیں کو سننا ہے۔ کسے ٹگے نو کہہ دیو جائے فلانا کم کر، انہیں کو کرنا ہے۔ کان ہے نے ٹگے دے، ہر مقصد کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں کئی بندے نے کان موجود نے، کناں نال ساڈا قرآن نہیں سن دے، اکھاں موجود نے، اکھاں نال ساڈا قرآن نہیں تک دے۔ او قرآن سننا انجی ہے جویں جنت دیاں گلاں سننا، قرآن تکنا انجی ہے اللہ دے دین دے معاملات نو تکنا انجی ہے جویں شرع جنت نو تکنا۔ اللہ میں قربان جاواں، فرمایا اے لوگ ڈنگراں دی طرح نے، انہاں نو قرآن چنگا نہیں لگدا، بھلا کیویں؟ فرمایا ان اللہ لا یستحیی۔ اے بھی مثال نوٹ کر لو، اے بھی نشانی ہے ڈنگر دی۔ اللہ جڑے بندے ہون لیکن وچوں حیوان انہاں دی، یہ بھی ایک نشانی ہے۔ کیڑی؟ فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ فرمایا اللہ پاک مثال مچھر دی بھی بیان کردے نے قرآن پاک اندر، کدی مکڑی دی مثال ہے، کدی مچھلی دی مثال ہے، مختلف مثالاں۔ جدو اللہ پاک مثالاں بیان کرتے رہے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر کے اندر مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا۔ اللہ پاک نے ہمیں مچھراں دی مثالاں بیان کر دتیاں نے۔ اللہ دسنا چاہتے نے جڑے بندے جنہاں کول کان ہون تے سنن نا، انہاں دی نشانی ہے وے انہاں نوں قرآن چنگا ہی نہیں لگدا۔ قرآن سناؤ گے کدی ادھر ویکھن گے کدی ادھر ویکھن گے، اک کے کہن گے یار بس
کر دے دین دی گل کرو گے اگو کہن کو چپ کرو مولوی تو گلیاں دین دیاں گلاں سن سناوندا پیا ہے بلکہ جے بندیاں دی عادت ہے وہ کسے داڑھی والے نو ویکھ لین نال ہی اٹیک کرنا شروع کر دین گے اللہ اللہ رابطے دی وقار یہ نشانیاں نے انہاں لوگاں دیاں جنہاں لوگاں نوں دین چنگا نہیں لگدا جڑے انسان ویکھن نوں نے وچوں حیوان نے فرمایا کائنات دے لوگو یہ ساریاں صفتاں جنہاں دے وچ آ جان وہ حیوان بن جاندے نے جدوں بندہ حیوان بن جائے پھر کیوں دائدہ لم تستائی فسنما شیطا پھر جو مرضی کرے جدو بندہ انسان تو حیوان بن جائے نا پھر ادھر تو کوئی بھی توقع ہو سکتی وہ اپنی بیٹی کے ساتھ بدکاری بھی کر سکتا ہے کیونکہ وہ انسان ہی نہیں رہا وہ اپنی ماں پر بھی حملہ آور ہو سکتا ہے کیونکہ وہ انسان نہیں رہا تسی انڈیا دا واقعہ نہیں سنیا کچھ مہینے پہلے انڈیا دے اندر ایک ہسپتال دے اندر خاتون نال گینگ ریپ کیتا گیا اور اتنے برے طریقے نال کیتا گیا انہوں اینا ماریا گیا کو دی اینک لگی سی اینک دے شیشے اکھاں دے وچ وج گیا اتنا مارا گیا اور اس کی دونوں ٹانگوں کو چیر دیا گیا یہ کب ہوتا ہے ظالم تستحیی فسنما شیطا جب انسان حیوان بن جاتا ہے پھر اس سے کوئی بھی توقع ہو سکتی ہے پھر چاہے قصور کی زینب روڑی پر پڑی رہے اسے کوئی پرواہ نہیں پھر 8 سالہ بچی دی زنال درندگی کر کے وہ دا گڑا بڑھنا پوے تے کوئی گل نہیں پھر 100 بچے دا قتل کر کے تے تداب ڈولنا پوے کوئی گل نہیں کیونکہ بندہ نہیں رہندا بندہ جانور بن جاندا یہ ہے انسانیت اور یہ ہے حیوانیت رہ گئی روحانیت تے روحانیت پتہ کی ہے 5 منٹا چوئی تم دس دئیے پھر تو جمعہ پورا نہیں ہویا روحانیت تے وے روحانیت نو سمجھنے ایک مثال سمجھ لو نکی جی مثال ایک کار ہے نا کار اب بندے تسی کاراں تے آئے ایک کار ہے نا کار دا ایک مقصد ہے ایک دا تقاضا ہے کار بنانے والے نے جب اس کو بنایا تو ایک اس کے مقصد کو سامنے رکھا دوسرا اس کے تقاضوں کو سامنے رکھا کار کا مقصد ہے ٹریول کرنا پیسنجر کو لے کر سواریوں کو لے کر ایک منزل سے دوسری منزل تک پہنچانا سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا یہ ہو گیا دا مقصد تیدا تقاضا کیے تقاضا ہے بھی پٹرول پاؤ تقاضا ہے بھی ہوا پوری ہونی چاہیے تقاضا ہے کہ پانی پورا ہونا چاہیے تقاضا ہے کہ یہ ساریاں چیزاں مکمل ہونی چاہیے نے اللہ 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 تے جیڑا بندہ کار دا مالک ہوئے تقاضا پورا کرنا ہو دی ذمہ داری ہے کار دی اپنی ذمہ داری ان کار کبھی بھی میں آپ ہی آپ دے تقاضے پورے کرا دے پھر سفر لبڑنا پھر سفر نہیں لبڑنا حضرات تے زیبہ کار جڑا بندہ ہے نا بندہ سارے بندیاں مشین انہوں بنان والا مالک کون ہے اللہ بنان والا اللہ پاک نے بنا کے دا مقصد بھی رکھیا ہے تقاضا بھی رکھیا ہے مقصد عبادت ہے میں نو تینو اللہ پاک نے بنایا سواب تے کسیو دی عبادت کریے تے ساڑا تقاضا کیے روٹی اسی کھانی ہے پانی اسی پینا ہے سارا کچھ کرنا ہے اللہ پاک فرماندے نے جی میں تقاضے مالک دے ذمہ نے میں تواڈے تقاضے میں اپنے ذمہ لے رہا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها میرے بندیو تقاضے میں پورے کرانگا مقصد تسی پورے کر دے رہا ہوں اور جڑا بندہ اپنے تقاضے اپنے مالک تے چھڑ کے تے مالک دا مقصد پورا کر لگ جائے وہ بندہ روحانیت دے درجے تے چلا جاندہ ہے جنہ جنہ ہوگے بددا جائے گا انہی روحانیت دے تے بددی چلی جائے گی جنہ جنہ عبادت اندر کے چلتا جائے گا انہی روحانیت دے وے چل دی جائے گی وقت کم زیادہ ہوندہ میں اور تفصیل بیان کردہ امید ایک مثال نہ تنو گل سمجھ آگی ہوئے گی فرمایا وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ وآخر دعوانا